نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ آج یہی پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں اس کے 17 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آج اس کا 18واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ عزیزان محترم، 18واں ایپیسوڈ ہے رسولوں پر ایمان اور آج اس کا پارٹ دوسرا ہے۔ تو عزیزان محترم، عرض ہے کہ انبیاء کرام و رسولان عظام اپنی جسمانی ساخت، دماغی صلاحیت اور کردار و عمل کے لحاظ سے دنیا کے کامل ترین انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منفرد انسان بنایا تھا، کامل ترین انسان تھے۔ وہ گناہوں سے پاک تھے، ان کے اندر کوئی ایسا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی نہ تھا جو انہیں گناہوں کی طرف مائل کرتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق انسانوں ہی کی جنس اور قبیل کے ساتھ تھا، یعنی وہ انسانوں ہی میں پیدا ہوئے، انہی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری اور انہی کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی اور اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ ان کو انسانوں کی جنس اور قبیل سے بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے بھائی بندوں یعنی انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آسانی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو اپنا معافی و ضمیر جو ہے وہ سمجھا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک بآسانی پہنچا سکیں۔ بنیادی مقصد یہ تھا اور اتنی احتیاط کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام کو ان کی اپنی برادریوں، قبیلوں، خاندانوں، بستیوں اور علاقوں میں، یعنی ان کے اپنے علاقوں میں دین اسلام کی ترویج کے لیے بھیجا۔ تو اس طرح تمام انبیاء کرام و رسولان عظام اپنی ہی برادری میں تشریف لائے یا اپنے قبیلوں میں تشریف لائے یا اپنے خاندانوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں تشریف لائے۔ وہ کسی غیر علاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے ہی علاقہ میں، اپنی برادری قبیلوں میں ان کو بھیجا گیا۔ اس طرح ظاہر ہے جب وہ اپنے قبیلہ میں آئے، اپنی برادری میں آئے، اپنے عزیزوں میں آئے، اپنی بستی علاقے میں آئے تو وہاں کی زبان بھی وہ بولتے تھے، اس زبان پر بھی انہیں عروج حاصل تھا، عبور حاصل تھا۔ تو نتیجتاً دین اسلام کی ترویج کا کام خوش اسلوبی سے ہوتا رہا کیونکہ وہ اسی علاقہ سے تھے، اسی زبان کے باہر تھے۔ تو اور خدا کا پیغام دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک بآسانی پہنچتا رہا، یعنی ان کی اپنی تہذیب کے لحاظ، ان کی اپنی تہذیب میں، ان کی اپنی زبان میں، ان کے اپنے تمدن میں، ان کے اپنے رہن و سہن اور طور طریقوں کے مطابق انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بآسانی پہنچتا رہا۔ ظاہر ہے جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولان عظام کو اس قدر باصلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا تو انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی تھی، انہوں نے یہ کام کرنا تھا۔ بس انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق یعنی بندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے سماجی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے حق ادا کر دی۔ جی ہاں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہیں گالیاں دی گئیں، مارا پیٹا گیا، ہلاک کرنے کے لیے راستہ میں خفیہ گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے ان کے راستہ میں، اور دیوانہ، مجنون، کاہن اور جادوگر کہا گیا ان کو، گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کیا گیا، ان کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنائے گئے، حتیٰ کہ ان کے جسموں کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر 2 لخت کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود انہوں نے اپنے متعینہ راستہ سے سرے منہ بھی انحراف نہیں، سرے منہ یعنی بال برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ جس راستہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لگایا تھا
اس کو اپنا تن من اور دھن قربان کر کے اس راستہ کو متعین کرتے چلے گئے اور آگے بڑھتے رہے۔ کسی نے ان کی بات کو مانا یا نہ مانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے اور اس کا انہوں نے پورا پورا حق ادا کر دیا۔ انبیاء کرام اور رسولان عظام علیہم الصلوۃ والسلام میں انسان کی زندگی کی تمام اچھی اور اعلیٰ خصوصیات موجود تھیں، یعنی انبیاء کرام کے اندر تمام اعلیٰ درجہ کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھیں، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وہ اپنے اپنے دور اور اپنے علاقہ کے منفرد انسان تھے۔ ان کی چیدہ خصوصیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی کہ نمبر 1، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کامل ترین ایمان رکھتے تھے، کامل ترین ایمان تھا ان کا، کیونکہ اللہ پاک کا فرشتہ مقرر کیا ہوا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتا تھا، تو پھر ان کا ایمان تو کامل ہونا ہی تھا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کی عبادت سے کوئی چیز انہیں ہٹاتی نہیں تھی۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر کے وہ اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہتے تھے۔ اور نمبر 3، وہ عبادت و ریاضت میں ہمہ مصروف رہتے تھے، مصروف رہتے تھے۔ کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت سے ان کو روکتا نہیں تھا، روکنے کی سخت نہیں رکھتا تھا، روکنے کی جرأت تک نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکتے رہتے تھے۔ اور نمبر 4، وہ حسین و جمیل بھی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی عام انسانوں کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ پوری کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر مبنی ہیں، جو لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اور چھٹی بات یہ کہ شفقت و محبت وہ اس کا ایک پیکر تھے، شفقت و محبت کا پیکر تھے۔ اور نمبر 7، عفو و درگزر ان کا ایک خاصہ تھا، معاف کر دیتے تھے، ان پر مطلب زیادتی کرتے تھے لوگ، لیکن وہ معاف کر دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے تھے، ایک کافر ادھر آ نکلا کہیں سے، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سوئے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ساتھ پڑی تھی، اس نے اٹھا لی اور بلند آواز سے بولا، محمد، یا محمد اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ، میرا پروردگار مجھے بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کانپنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، درگزر کیا۔ انبیاء کرام کا درگزر اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا دل تھا ان کا، درگزر کرتے تھے۔ اور 8ویں بات یہ کہ میر و وفا کے پیکر تھے، میر و وفا، محبت اس کے پیکر تھے۔ جو کہ ان کے ساتھ محبت کرتا تھا وہ 10 گنا بڑھ کر ان سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا کہ اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، گھر بھی چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اپنا خاندان قربان کر دیا، اپنا قبیلہ قربان کر دیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ نے قید و بند کی صورتیں برداشت نہیں کی، تکالیف برداشت نہیں کی 3 سال تک اہل مکہ نے آپ کے خاندان تک شعب ابی طالب میں گندم کا ایک دانہ تک نہیں جانے دیا، جو کا ایک دانہ تک نہیں جانے دیا، کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہیں جانے دی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چمڑا جلا جلا کر اس کے پانی کے اندر گھول کر اس میں نمک ڈال کر اس کو پیتے تھے۔ اس طرح زندگی گزاری 3 سال شعب ابی طالب میں۔ اور 9ویں بات یہ کہ وہ امانت و دیانت ان کی زندگی کا ایک وتیرہ تھا، ان کی زندگی کا ایک لائن تھی، ایک ڈگر تھی ان کی، امانت و دیانت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق مشہور تھے مکہ کی گلیوں میں، امین اور صادق۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی الامین اور الصادق کے ناموں سے آپ ملقوب تھے، آپ کو القاب ملے ہوئے تھے۔ اور ہمت و شجاعت، 10ویں بات یہ کہ ہمت و شجاعت ان کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ جی ہاں، جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کرام، بڑی جمعیت تھی صحابہ کرام کی، لیکن مطلب صحابہ کرام جو تھے وہ اس جنگ میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، مد مقابل تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تو آن رسول اللہ علیہ وسلم تنہا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جو گھوڑا، آپ کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ ہمت و شجاعت انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ بھری تھی۔ اور پھر نمبر 11 میں بات یہ کہ وہ صبر و استقلال کا ایک پیکر تھے۔ کہ ہاں، کتنے مصائب آئے، کتنی مشکلیں آئیں، انہوں نے صبر سے اس کو برداشت کیا اور مستقل مزاجی سے کام لیا۔ اور شکر و استغنا، 12ویں بات یہ کہ شکر و استغنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، جو کچھ مل گیا اس پہ شاکر رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، کھانا پکانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی سوائے کھجور کے، پانی کے، لیکن شکر و استغنا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، کئی جگہ پہ آیا ہے، قلیلا ما تشکرون، اے دنیا کے انسانوں تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام ہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پورے طور پر ادا کیا۔ اور پھر 13ویں بات یہ کہ حلم و بردباری ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا حلم کو، برداشت کو، بردباری کو۔ بڑے بڑے مظالم برداشت کر لیتے تھے۔ انبیاء کرام کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا ان کو، اور ان کی ہتھیلیوں کو دیواروں کے ساتھ لگا کر ان میں کیلیں روک دی گئیں، کیلیں گاڑ دی گئیں، لیکن اف تک نہیں کی انبیاء کرام نے، اف تک نہیں کی۔ اور پھر 14ویں بات یہ کہ وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، اپنا ہے یا بیگانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ یہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جی ہاں، جب ایک چوری کرنے والی عورت آپ کے سامنے آئی تو فرمایا، میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ اور 15ویں بات یہ کہ وہ شرم و حیا ان کی زندگی کا ایک خاصہ تھا۔ اور 16ویں بات یہ کہ صداقت و شرافت ان کے اندر بے حد تھی، بے حد و حساب تھی صداقت و شرافت۔ اور 17ویں بات ہے کہ جرت و بے باکی۔ اور 18ویں بات بے خوفی و نڈر پن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بے حد پیدا کر دیا تھا۔ اور 19ویں بات انس و مہربانی۔ اور 20ویں بات یہ کہ زہد و تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے تھے، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اسے ڈرتے رہتے تھے، راتوں کو اٹھ کر جاگتے تھے۔ اور 21ویں بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عجز و انکسار بھی بڑا تھا، عاجزی سے پیش آتے تھے، انکسار کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب طائف والوں نے ظلم کیا، آپ پر پتھر برسائے اور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، فرشتہ جبرائیل آیا کہ یا نبی اللہ، اگر آپ فرمائیں تو یہ ساری کی ساری بستی اوپر اٹھا کر اس کو زمین کے اوپر الٹا کر پھینک دیا جائے اور ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو جائے، ان کی نسلوں سے کوئی اسلام قبول کر لے، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ عجز و انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے اندر پیدا کی، اور وہ ہر برائی سے پاک تھے، گناہ نہ کرتے تھے، ہر برائی سے پاک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر برائی سے پاک پیدا فرمایا۔ اور 23ویں بات یہ کہ وہ زمین و آسمان کے حوال جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم دیا تھا۔ نبی کے معنی یہ غیب کا علم جاننے والا، نبی کے معنی ہے غیب کی خبر جاننے والا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہم تک پہنچایا۔ کیا وہ اللہ غیب میں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب میں ہے، تو یہ غیب کا علم کس نے دیا؟ انبیاء کرام نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کی ذات کا علم ہم تک پہنچایا، ملائکہ کا علم ہم تک پہنچایا، جنت دوزخ کے احوال ہم کو بتائے۔ یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ انبیاء کرام نے بتائی۔ تو گویا کہ وہ زمین و آسمان کا حوال جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اس کو وہ جانتے تھے۔
اور اپنے اس علم کے مطابق وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اور 24ویں بات یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعا تھے، ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح یہ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ آپ آگے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ سے اونٹنی کے رینگنے کی آواز آنے لگی اور چند ہی لمحوں بعد پہاڑ سے اونٹنی نکل آ کر سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ تھے مستجاب الدعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ان کی خصوصیات تو بے بہا، میں پوری زندگی بیان کرتا ہوں تو انبیاء کرام کی خصوصیات ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ 24 خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔